پروردگار عالم نے ایک طریقے کا سوال کر دیا، اگر تم میرے معاملات میں شریک کار بنتے ہو تو آؤ پھر ایک ناخون بنا کے دکھاؤ، ایک بال بنا کے دکھاؤ، درخت کا ایک پتا بنا کے دکھاؤ، پتھر کا ایک روڑا بنا کے دکھاؤ، مٹی کا ایک ذرہ بنا کے میرے سامنے لاؤ۔ پروردگار عالم نے فرمایا چلو تم سے گائے کیا بنواؤں گا، بھینس کیا بنواؤں گا، بکری کیا بنواؤں گا، زمین و آسمان تم کیا بناؤ گے، چاند سورج ستارے کیا بناؤ گے، انسان تو بنانا تمہارے بس کا کام کہاں ہے۔ لن یخلقوا ذبابا، تم مجھے مکھی کا ایک پر بنا کے تو دکھاؤ۔ فرمایا جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے وہ لوگ تو دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، ایمان کی لذت آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے دنیا ہی میں جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو سونگھی، کسی کو جنت کی ہوا لگی، کسی نے جنت کا نقشہ دیکھا، کسی کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا دنیا ہی میں۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اپنی آخرت کو بنایا، اپنی قبر کو بنایا، اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بے فکری سے بسر نہ کی، رات کو سوچا، دن کو سوچا، صبح کو خیال کیا، شام کو خیال کیا۔ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مجھے دائمی زندگی کی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کمائی کی اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دنیا ہی میں ان کو جنت کے مزے آیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر کچھ کام بنتا ہے، استقامت کے ساتھ کام بنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کام بنتا ہے، گردنیں کٹانے سے کام بنا کرتا ہے، اپنی جانوں کا قیمہ بنوانے سے کام بنا کرتا ہے، پھونک مارنے سے نہ کبھی کام بنا اور نہ آج بن سکتا ہے۔ علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا مزہ آتا تھا جیسے جنت کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ خدام نے عرض کیا حضرت پورا مہینہ گزر جاتا ہے رمضان المبارک کا، کچھ دو چار نوالے، دو چار لقمے کھا تو لیا کرو۔ تو فرمانے لگے میں اللہ پاک کا قرآن کریم دن کو پڑھتا ہوں، رات کو پڑھتا ہوں، سارا دن تلاوت کرتا ہوں، ساری رات تلاوت میں لگا رہتا ہوں، اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک دوسرا صحابی سامان لے کے لینے کے لیے واپس آ رہا ہے، وہ جانے والا پوچھتا ہے کدھر چلا، کہتا ہے مجھے فلانا کام ہے، پوچھا تم کہاں چلے، کہتا ہے رب ذوالجلال کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہاڑ تھے یہ لوگ، ارادے کے، استقامت اس قدر مضبوط تھی، دنیا کی کوئی طاقت ان لوگوں کو نہیں ہلا سکی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ علماء اکرام کی پگڑی تھی، علماء کے آبرو تھے، شاہ صاحب علماء کی عزت تھی۔ امرتسر میں جلسہ کیا شاہ صاحب نے، اطلاع ملی بہار میں لوگوں نے حسین احمد مدنی کی پگڑی اتار کر جلا دی۔ بخاری نے جلسہ کیا، لوگوں نے جستجوانہ نگاہوں سے دیکھا کہ آج بخاری سٹیج پہ ننگے سر کیوں آیا۔ فرمایا ہاں
جو کچھ نگاہوں سے پوچھ رہے ہو سمجھ گیا ہوں. تم یہی کہتے ہو نا کہ میں ننگے سر کیوں آیا ہو جب حسین احمد کی پگڑی تم نے اتار دی. بخاری اوڑھ کر آنے والا کون ہوتا ہے؟ آج تک دیکھو ان بہاریوں کو تم کہاں کہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی پگڑی اتاری, پیروں کے نیچے بلی اور جلا دی, داڑھی میں شراب پھینکی, بے عزتی کی, پتھر مارے. جو سب سے آگے تھا صبح کو تالاب میں نہانے گیا, پیر اوپر ہے سر نیچے ہے, لوگ کہنے لگے بلے بلے اتنا لمبا سانس, بہت دیر ہو گئی. جب آدھا دن گزرا لوگوں نے جا کے دیکھا حضرت دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے, وہ مر چکا تھا, پاؤں اوپر سر پانی میں ڈوب کے مر گیا. اس طرح سے غرق کیا خداوند عالم نے. کیا میرے ولی کی توہین کرنے والوں تم بچ کے نہیں جا سکتے. جلندھر کے اسٹیشن پہ مولانا کی توہین کرنے والا یہاں فیصل آباد میں آیا, لوگوں نے اٹھا کر بھٹے کی چمنے میں ڈال کر خاک کر دیا. اللہ والوں کی توہین بشرطے اللہ والا ہو, ڈھنگ والا نہ ہو, فریب والا نہ ہو, ٹھگی والا نہ ہو, کتے بلی والا نہ ہو, اللہ والا ہو. خدا اس کا انتقام لیتا ہے. کلکتے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم بیمار ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رانچی جیل میں ہے. بیگم آزاد نے خط لکھا, اطلاع دی میں بڑی شدید بیمار ہوں, ایسا معلوم ہوتا ہے میرا آخری وقت ہے, مجھے آ کر کے مل جاؤ, بڑی جلدی ہے, میری بڑی تمنا ہے, بڑی آرزو ہے. مولانا نے جواب دے دیا, اگر تیرا آخری وقت قریب ہے کلمہ پڑھتی چلی جا, استغفار کرتی چلی جا, قرآن کریم کی تلاوت کرتی کرتی رخصت ہو جا, اللہ اللہ کرتی رخصت ہو جا. میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. آج یہ جو علماء کی توہین کرتے ہیں, کبھی اخباروں میں لکھ کر فلاں مخالف تھا پاکستان کا, تم نے پاکستان کا کون سا کندھا دے رکھا ہے, تم نے پاکستان کا کیا سنوارا, تم نے پاکستان کا کیا بنایا, آدھا پاکستان بیچ کے کھا گئے اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا, وہ ایسے خوددار لوگ تھے, وہ ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ انہوں نے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا. اور یہ صرف ایک یہ نہیں, اس قسم کے ہزاروں تھے. مسٹر ٹامسن فرانسیسی مورخ لکھتا ہے, دلی کے چاروں طرف, دلی سے آگرہ تک, دلی سے پانی پت تک, دلی سے مراد آباد تک, دلی سے غازی آباد تک, چاروں طرف کم سے کوئی درخت کا ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. اور چوری کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے, پاکستان کو بھون بھون کر کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے, پاکستان کی قوم کا چمڑا ادھیڑنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے, پاکستان کی آبرو برباد کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے, پاکستان کی عزت کو تباہ کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے. 400 عربی مدرسے تھے دلی کے چاروں طرف, ایک بھی طالب علم باقی نہ رہا, نہ ناظم رہا, نہ محتمم رہا. تمام کے تمام پڑھنے والے, پڑھانے والے, اساتذہ بھی, طالب علم بھی, تمام کے تمام انگریز ظالم سے ٹکرا کر شہید ہو گئے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا, بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا, بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا. مولانا آزاد کی بیوی کا جنازہ کلکتے کی بازاروں سے نکل رہا ہے. وہ مسلمان جو انگریز کا پیشاب چاٹا کرتے تھے, جو انگریز کی لید چاٹا کرتے تھے, انگریز کے گھوڑوں کی,
میموں کا تھوک چاٹنے والے مسلمان بیگم آزاد کے جنازے پہ لٹھ برسائے، لٹھ مارے مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے پہ. بجائے ایک اللہ والی کے جنازے میں شرکت کرتے. آج بھی یہ اخباروں والے کبھی کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو رہا ہے، دیوبند میں یوں ہو. تم اپنی تو بات کرو، تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی رات ہے جس میں ڈاکہ نہیں؟ کون سا دن ہے جس میں ایکسیڈنٹ نہیں؟ کون سی گھڑی ہے جس میں کسی مسلمان کے کلیجے کو تم چیر کر نہیں کھاتے؟ دوسروں کی باتیں کرتے ہو اور تمہارے پاس پیسے حرام کے ہیں، تم اخبار پڑھے بغیر جی نہیں سکتے. اگر 5 روپے کا اخبار ہو جائے گا پھر بھی تم ناشتہ 50 حج کر لو، پھر بھی اخبار سے صبح انشاءاللہ ہوگی تیری. حاجی صاحب صبح قرآن پڑھا کر اخبار خبر میں کام نہیں آئے گا. نرا جھوٹ، نرا بکواس. کوئی ریڈیو کا سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی ساری رات ٹی وی کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑھ کے گزار دیتا ہے. دوسروں پہ تنقید، دوسروں کو بکواس. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیوہ کا بیگم کا جنازہ گزر رہا ہے، لوگوں نے لٹھ مارے، مسلمانوں نے مارے، کلمہ گو نے مارے، مسلمانوں کی آل اولاد نے لٹھ چلایا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، تیسرے چوتھے دن تشریف لے گئے، بن بلائے گئے. وہاں جا کر کے لوگوں کو للکارا، فرمایا لوگوں تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا، تم نے اس سیدہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا جس کو بے نقاب تو کیا تم نے کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا. لیڈر کی بیوی تھی، عالم کی بیوی تھی، بہت بڑے سیاستدان کی بیوی تھی. کلکتے کے لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کو کبھی بغیر پردے تو کیا پردے میں بھی نہیں دیکھا. آج تو جب تک ساتھ لے کر بازار میں سے گزر نہ جاؤ اس وقت تک لیڈری نہیں چمکتی. کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کے گھر میں مال کیسا ہے. اور اب تو بلکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت دلہے دلہن کا اخبار میں فوٹو آتا ہے کہ دلہا کس بھاؤ کا، دلہن کس بھاؤ کی ہے. شرم نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہوئے. ادھر کی بارات میں بھی حاجی، ادھر کی بارات میں بھی مسلمان اور نمازی. بھئی یہ کیا حرکتیں ہو؟ ارے بس لڑکے وڑکے ہیں نا، چھوکرے وکروں کے کام ہے یہ. کیا قیامت میں قبر میں گزارا ہو جائے گا یوں ہی؟ اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کیا بدماشیاں کیا کرتے تھے. جی ہم تو بڑے نیک آدمی تھے، ہمارے لڑکے بڑے حرامی تھے، وہ یوں کیا کرتے تھے. کیسے کام چلنے لگا؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے للکار کے کہا تم نے اس عفیفہ کی بے عزتی کی، توہین کی، سیدہ کی توہین کی جس نے کبھی تم نے کبھی اس کو بے نقاب تو کیا با نقاب بھی نہیں دیکھا، برقعے کی ساتھ بھی نہیں دیکھا. فرمانے لگے میری نگاہ، میری نظر، میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تمہاری لاشوں کو کلکتے کے بازاروں میں کتے گھسیٹ رہے. ہفتہ نہیں گزرا، 8 دن نہیں گزرے کہ ہندو مسلم فساد ہوا اور مسلمانوں کی لاشوں سے کلکتے کا بازار بھرا. جب مقابلے کا وقت آتا پھر نہیں یہ جاتے. جو سب سے بڑے ایمان کے ٹھیکیدار ہے، اسلام کے ٹھیکیدار ہے، بہت بڑے، ان سے کبھی تو پوچھ لیا کرو کہ تم میں سے افغانستان کتنے حضرات تشریف لے گئے ہیں، فلسطین کتنے گئے ہیں، کیا کریں گے افغانستان جا کے، کیا کریں گے فلسطین جا کے؟ یہی جمعرات کو 2 پلیٹیں اور زیادہ صاف کر لیں گے. جب مقصد کھانا ہی ہے. وہ ایک مولوی بیمار ہو گیا بیچارہ، تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے بڑی مشکل سے چارپائی پہ ڈال کر. تو وہ اتنی سی پیالی میں مکسر بنا کے لایا دوا کا. انہوں نے کہا حضرت یہ پی لیجئے. کہنے لگا بولے اگر اتنی جگہ ہوتی تو 1 پلیٹ اور نہ ڈال لیتا. کدھر ہے جگہ دوا کی؟ جن کا مقصد صرف کھانا، جن کا مقصد صرف پینا ہے، وہ کیا کریں گے ادھر ادھر جا کر؟ کیا کرتے ہیں ان کو؟
شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، انگریز کی مخالفت کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے جیل میں ہے. آپ کو اطلاع دی گئی مولانا تمہاری والدہ انتقال کر کے جنازے پہ آ جاؤ. اماں کا آ کر منہ دیکھ لو، کندھا دے دو، ساری عمر کے لیے تمہاری والدہ کا چہرہ چھپ جائے گا. مولانا نے جواب دیا ایک والدہ کا، ایک بھاوج اور بھابھی کا، بھتیجی اور بہنیں. مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے گھر سے نکلے. 6 جنازے گھر سے نکلے. ہر وقت اطلاع دی گئی تشریف لاؤ، آ کے جنازے میں شرکت کرو، اماں کا چہرہ دیکھ لو، اماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو. مولانا نے جواب دیا الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں یہیں بیٹھا دعا کروں گا. او میری والدہ اللہ کے یہاں رخصت ہو جا، اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک آخرت بہتر بنائے، دنیا سے ایمان کی دولت ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. پر میں تیری زیارت کے لیے، میں تیرے جنازے میں شرکت کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. ڈیڑھ سو 125 سال علماء دین انگریز ظالم سے ٹکرائے، مراٹھوں سے ٹکرائے، ڈوگروں سے تمام ان ہندوؤں سے، سکھوں سے، ڈوگرا پارٹی جو تھی اس سے ٹکرائے، تمام سے. شاہ اسماعیل شہید، مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے جہاد کیا اور لاکھوں آدمین کے ساتھ ہو کر شہید ہوا. آج کل خود شہید ہونے کی توفیق تو ہے نہیں. قبر کی مٹی کی ڈھیری، ایسے مٹی کی ڈھیری بنائی، 4 اینٹیں لگائی، یہ کس کی قبر ہے؟ یہ پرانے زمانے کے شہید ہیں، یہ بغیر سر کے یہاں تشریف لائے، لوگوں نے دیکھا آ رہے ہیں اور سر ہے ہی نہیں. شہیدوں کے نام پہ کھانے والوں خود شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ. بڑے دن چوری کھائی ہے شہیدوں کے مزاروں پہ بیٹھ کر. اور کمال دیکھو بولی بالی قوم کو کیا سمجھایا کہ جی یہ جب تشریف لائے نا ہاتھ میں تلوار تھی، سر نہیں تھا، تو بغیر سر کے چل کے دکھا. شہادت کی طلب کرو، شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. صحابہ اکرام نے اسی بات کے لیے دعائیں مانگی. محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جانثار ہیں، اللہ والے ہیں، خدا نے ان کے مقدر نرالے بنائے. خدا کی قسم کیا قیمت ہے. میں کہتا ہوں ساری جنت، ساری کائنات، زمین آسمان، چاند سورج، سونا چاندی، بادشاہ، تخت و تاج ایک طرف رکھو، اور ایک طرف یہ نعمت ہے کہ صحابی نے اپنی آنکھ سے کالی کملی والے کے چہرے کا دیدار کیا ہے. تمام دنیا اور اس کی دولت، جنت اور حور و غلمان اور نہریں اور یاقوت، تمام کی تمام اس کے مقابلے میں ایک ہے جس کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا ہے. ان کو ایسا بنا دیا تھا، نگاہ نبوت نے وہ رنگا. دعا مانگ رہے ہیں 2 صحابی، سبحان اللہ. ہم دعا مانگیں گے تو یہی مانگیں گے یا اللہ بنگلہ دے دے، الہی فلانی عورت جو ہے فلمی ایکٹریس بڑی کام کی ہے، میری شادی اس سے ہو جائے. یہی دعا مانگیں گے نا. کنجریوں سے بیاہ کرانے کی پرنیجن دی شادی مانگیں گے نا. بنگلہ کار کوٹھی مانگیں گے، دولت مانگیں گے، سونا چاندی مانگیں گے، بے وفا چیزیں مانگیں گے. آؤ میں تمہیں بتلاؤں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 غلام دعا مانگ رہے. ایک کہنے لگا الہ العالمین، کل کفار سے مقابلہ ہوگا، مجھے توفیق عطا فرما، میں اس میں شریک ہوں، کئی کافروں کو میرے ہاتھوں سے قتل کرا اور پھر میں غازی بن کر اپنے گھر واپس آ جاؤں. دوسرا صحابی دعا کرتا ہے الہ العالمین، کل کافروں سے مقابلہ ہوگا، میدان فی سبیل اللہ گرم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے الہی کل جب کافروں سے میرا مقابلہ ہو، کئی کافر میرے ہاتھوں سے کٹ جائیں، مر جائیں، پھر کئی کافروں کو میں قتل کر ڈالوں، پھر وہ مجھے قتل کر دیں، پھر
وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میرا ناک کاٹ لے، پھر وہ میری زبان کاٹ لے، پھر میرے لب کاٹ لے، پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو اور تو پوچھے دنیا سے کیا لایا، میں عرض کروں الہی اور تو کچھ نہیں، اتنی بات ہے جواب کس چیز سے دوں، تیری راہ میں زبان بھی کٹا دی۔ یہ دعائیں ہوتی تھی صحابہ کرام کی، اور مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، یہی دعا مانگا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑی عاجزی سے دعا فرمائی، بڑی لمبی دعا فرمائی۔ ایک صحابیہ دیکھ رہی تھی، قریب آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، فرمایا میں اپنے شہیدوں کے لیے جنت مانگ رہا تھا، فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو میں بھی شہید ہو جاؤں۔ عورت ذات ہو کر شہادت کی دعا منگوا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ چنانچہ ایک جنگ میں خچر پہ سوار ہو کر جاتے جاتے گر کر گردن ٹوٹ گئی، شہادت کا درجہ مل گیا، اور تم نے تمنا کی شہادت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی۔ آج ہم رسم و رواج کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیے ہیں، بہن بیٹیوں کو منع نہیں کر سکتے، عورتوں کو رسم و رواج سے ہم نہیں ہٹا سکتے، اگر وہ بت پرستی قبر پرستی کریں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے، ہم سائے کو نہیں سمجھا سکتے، قوم اور برادری کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہم سے اچھے تو وہ بادشاہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ان تمام چیزوں پر بڑا بڑا خرچ کیا اور اچھا خاصا قابو پایا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مشرکین کو ٹھکانہ نہیں ملا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے آخر کار اعلان کر دیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں نکلو عرب سے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ قرآن نے کہا چلے جاؤ، حضور نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کرام نے ان کی گردنیں مروڑی، ان کو وہاں سے نکالا۔ اور ہم یہودیوں کا کپڑا ہم کو بڑا پسند ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، کئی مرتبہ سوچتا ہوں جتنے یہ مسلح حاجی صاحبان لوگ مکے مدینے سے لاتے ہیں، الحمدللہ یہ تمام کے تمام مسلح جرمنی اٹلی کے ابدالوں اور غوثوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں سارے۔ جتنے مسلح ہم وہاں سے لاتے ہیں یہ اٹلی اور جرمن کے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو نہیں مسلح بنانے آتے؟ تمہیں 4 شادیاں کرنی بڑی آ گئی، عورتوں کے پیچھے لگ کر تمام خاندان کا دولت کا ایمان کے بیڑا گرک کرنے کا بڑا پتہ چلا ہوا سب کو۔ یہ بڑے بڑے رومال تمام انگریز بناتے، یہودی بناتے، اور یہ پینے والی تمام شربت، یہ بوتلیں، یہ سب یہودی بناتے ہیں۔ دیکھ لو یہودیوں کی بوتلیں کتنی چل رہی ہیں۔ جب 96 کی تھی اس وقت اتنی نہیں بکتی تھی جتنی اب گاڑیوں میں 3 روپے کی زیادہ بکتی ہے۔ بالٹی لاتے لاتے تھک جاتا ہے وہ۔ یہودیوں کا پانی مزیدار، یہودیوں کے کپڑے مزیدار، اور یہودن اگر ہاتھ آ جائے پھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ مسلمان بڑا مرتا یہودن کے پیچھے۔ تم کہہ رہے ہوگے کہ ہم نے تو کبھی، ہمارے تو ہاتھ ہی نہیں آئے کیا تمہارا قابو ہی نہیں چلا؟ آج تخت و تاج تمہارے حوالے کر دے، تم اگلے دن اسرائیل کا دورہ رکھ دو گے کہ چلو 2-4 یہودنوں سے ملاقات کر کے آئیں گے۔ خمیر میں جب ہمارے غلط چیزیں پڑ گئی، مزاج بگڑ گیا، عادت بگڑ گئی، تباہی پھر گئی، بچے بگڑے، جوان بگڑے، بوڑھے بگڑ گئے۔ ادھر مسلمانوں کی ملاوٹ نے انگریزوں کو اچھا کہلوا دیا۔ جو چیز بناؤ گے غلط، جو چیز بناؤ گے غلط، وہ آگے چلتی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی
جو مرنے سے کبھی نہ گھبرائے، جو مرنے کے بعد کی زندگی پہ زبردست امید رکھتے تھے، ان کا یقین کامل تھا اگر حق پہ موت آ گئی تو مزے آ جائیں گے، اگر حق پہ موت آ گئی تو قبر اچھی ہو جائے گی، حشر اچھا ہو جائے گا، تمام زندگی اچھی بن جائے گی، اور اگر حق پہ موت نہ آئی تو تباہی بربادی ہے۔ بے شمار اللہ والے اس قدر حق پرست تھے اور اس قدر علم کے پیچھے یہ لوگ لگے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پوتے کے بارے میں لکھا ہے کہ 70,000 حدیث پاک حضور کی زبانی یاد تھی مجدد صاحب کے پوتے کو۔ ان اللہ والوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو کامیاب کرایا۔ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے والوں مرد اور عورتوں جو کوئی اچھے کام کرتا ہے بس اوقات دنیائی میں اپنی زندگی میں ہی ایمان کا مزہ چکھنے لگ جاتا ہے، ایمان کا مزہ آتا ہے اس کو زندگی میں، دنیا ہی میں مزہ آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اتنی پاکیزہ ذہنیت رکھتے تھے، اتنا پاک ایمان رکھتے تھے، اتنا ادراک اللہ نے دیا تھا، اس قدر شعور بخشا تھا کہ غسل خانے میں اگر آدمی غسل کرے تو امام صاحب پانی کے نالی کے پانی کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ غسل کرنے والا جائز کر کے غسل کر رہا ہے اور یہ زنا کر کے غسل کر رہا ہے۔ پانی کے قطروں کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے۔ اب تم کہتے ہوگے ہیں اوروں کو عالم الغیب مانتا نہیں، امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب مانتا ہے، کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ یہ سڑکوں پہ کتے مرے پڑے رہتے ہیں نا، اور ایک آدمی کو نظر نہیں آتا وہاں سے گزرے تو کیا بدبو آئے گی کہ نہیں؟ گندے نالے کے پاس سے گزرو دکھائی تو کچھ نہیں دیا، بدبو آئی۔ کوڑا کرکٹ غلاظت پڑی ہے، بدبو آئی۔ جیسے تمہیں گند کی، پیشاب کی، سڑے ہوئے مردار کتے کی بو آتی ہے، اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے، اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے اور ان کی آنکھ بھی کام کر جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ غسل حرام خوری کر کے کر رہا ہے اور یہ غسل حلال کر کے کر رہا ہے۔ بلکہ یوں لکھا کتابوں میں کہ امام صاحب نے دعا مانگی، یا اللہ یہ کیا چیز ہے، تو مجھے لوگوں کے عیبوں پہ مطلع نہ کر، میرے سے یہ چیز سلب کر لے، دعا مانگی۔ یہ وہ اللہ والے لوگ تھے۔ اگر ہم کو ایسی چیز مل جائے تو اخبار میں چھپوائیں گے تاکہ زیادہ شہرت ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہمارا چرچا ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے مقابلے کا ولی کوئی نہیں۔ اللہ والوں کی بڑی عجیب عجیب باتیں نرالی۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، بہت بڑے بزرگوں میں سے، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے ہیں۔ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے یکدم اٹھ کر دیوبند کے بازار میں چلے گئے۔ حضرت پھر کبھی کبھی مجذوب آنا غلبہ ہو جاتا تھا، بازار میں دوڑتے جاتے ہیں، فرمانے لگے صدقہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، خیرات کرو، خیرات کرو۔ لوگوں کی جیسی عادت ہے، کہنے لگے بھی مدرسے میں دانے ختم ہو گئے دکھائی دے، مدرسے میں کچھ رہا نہیں، مولوی سے لیے بھاگا پھر رہا مانگنے کے لیے۔ کوئی مولانا کو ساتھ لگا کر مدرسے واپس لے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ خام خواہ ذلیل ہو رہے ہیں، یہ مدرسے کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، آپ مدرسے کو بھی آپ ذلیل کر رہے ہیں۔ فرمائے کیا بازار میں کہتے نہیں پھرتے تھے صدقہ کرو، خیرات کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے؟ کہ پھر کہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھ مولوی مانگتا پھر رہا، بھاگتا پھر رہا، دانے ختم ہو گئے۔ فرمانے لگے یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند، یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند۔ اس اللہ والے نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ حضرت رہنے دو،
خود ہی پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، میں نے کیا کہہ دیا؟ کہ یوں کہا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند۔ فرمایا اب تو ایسا ہی ہوگا، سب تعاون سے مریں گے۔ شہر دیوبند سے ایک ایک وقت میں 20 جنازے اٹھے، بے شمار جنازے مولانا کے گھر سے اٹھے۔ خود مولانا نانوتے اپنے آبائی گاؤں تشریف لے گئے، مغرب کی نماز کا وضو فرمایا تو یوں آسمان کی طرف فرمانے لگے، بلاوا تو کئی دن پہلے تھا، آج تک نہیں آیا، کیا ہوا؟ بس نماز پڑھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ علم غیب نہیں جانتے تھے، یہ لوگ کسی کا سامنے دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ایمانی قوت سے، ایمانی حلاوت اور ایمانی لذت اور ایمان کا جو آئینہ ہے اس سے ان چیزوں کو یہ باتیں چیزیں معلوم ہو جاتی تھی، اور یہ حتمی اور قطعی چیزیں نہیں ہیں۔ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ نیک کام کرنے والے مرد ہو یا عورتیں ہو، کوئی بھی ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو دنیائی میں مزہ چکھا دیتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نیک کام کرنے والوں کو یوں ہی اجر دیا کرتے ہیں، یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت نہ کر لینا کہ بزرگان دین کو ان کی قبروں پہ جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ وہ پتہ لگا لیتے ہیں۔ کیسے لگا لیں گے؟ ان کو کیا علم؟ اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ ناجائز خرافات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہ کریں، وہ اس کو کبھی بھی اپنی قبر کے نزدیک نہ ہونے دیں۔ قرآن کریم نے آگے چل کر کے سمجھایا ہے کہ حرام و حلال کی تمیز جب آدمی کرتا ہے تو ایمان کی لذت اس کو دنیا ہی میں ملتی ہے۔ کھانا بتا دیتا ہے کہ میں حرام کا ہوں، میں حلال کا ہوں، اس کی لذت بتاتی ہے، اس کی کیفیت بتا دیتی ہے۔ بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو مجھے تو میرا گھوڑا بتا دیتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا۔ کسی دوسرے نے پوچھا کہ اچھا تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ تیرے سے گناہ ہو گیا؟ کہنے لگا میں دائیں طرف موڑتا ہوں، میرا گھوڑا بائیں طرف مڑتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے بڑے مالک کی نافرمانی کی ہے، یہ چھوٹے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، میں یہاں سے اندازہ لگاتا۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حرام کا لقمہ جب میرے منہ میں کبھی اگر گیا، جب تک قید نہ ہوئی چین نہ آئی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلق کو علماء اور اللہ والے کسوٹی اور پرپرکھ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ تو کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگر یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دیں، بشرطے کہ کلمے والی زندگی بناؤ، ایمان والی زندگی بناؤ، استقامت والی زندگی بناؤ، اللہ والوں کی جو زندگی تھی وہ آئینہ اپنے اندر پیدا کرو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کم سے کم کوشش تو کرو، کھانا حضور کے فرمان کے مطابق ہو، پینا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے، پہننا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ طریقہ نہیں کہ 8 دن تک یہودیوں کی طرز پہ کھاؤ، یہودیوں کے طرز پہ پہنو، یہود عیسائیوں کے طرز پہ زندگی گزارو، اور جمعے کے دن 2 گھڑی آ کر کے تم سمجھو کہ سارا بیڑا پار ہی پار ہے، تو ایسا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو بعید نہیں، میں انکار نہیں کرتا، اللہ پاک کی رحمت سے بعید نہیں، وہ بڑا ارحم الراحمین ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے، بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ مگر لوگوں یہ تو بتاؤ اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر چھڑانے والا بھی کون ہے؟ کہنے لگا فخر الدین تجھے معلوم ہے اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے، حافظ جمال بی بی ہے، رات دن میں اس بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی، روزانہ قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اس بچے کی روح کا قرآن کا جوڑ جڑ گیا، تعلق پیدا ہو گیا۔ جب یہ پیدا ہوا اماں زچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، عادی کی
की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा, बच्चा रोए ना तो क्या करे। मैंने इस कान में एक आयत पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्चे को ग़िज़ा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। एक बुजुर्ग थे, उनकी खिदमत में लाकर किसी ने तरबूज रख दिया। उलमा का मजमा बैठा था तो वो अल्लाह वाला फरमाने लगे कि भाई आप लोग आलिम हैं, ये बताओ तरबूज चाकू से काट के खाना सुन्नत है या तोड़ के खाना सुन्नत है? चाकू से काट कर खाना आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है या तोड़ करके खाना सुन्नत है? तो उलमा ने जवाब दिया कि साहब इसके बारे में तो इल्म नहीं। तो जो लाया था फरमाने लगे इसे वापस ले जा, अगर तोड़ के खाऊं और सुन्नत हो काट के खाना तो खिलाफ हो जाएगा, अगर काट के खाऊं और सुन्नत हो तोड़ के खाना तो खिलाफ हो जाएगा। बेहतर यह है कि ना ही खाना अच्छा है। एक एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए सारी सारी जिंदगी गुजार दी, मसाइब उठाए, परेशानियां झेली, कुछ भी हुआ। इस उम्मत का तकरीबन बहुत बड़ा वली, उस जमाने के वली की बात करूं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वली था, ख्वाजा वेश करनी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, मदीने पाक में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। इत्तेफाक से आप तशरीफ नहीं रखते थे मदीने में, तो सहाबा किराम ने बताया कि आप ठहर जाएं, एक दो रोज में सरकार तशरीफ ले आएंगे। ख्वाजा वेश करनी फरमाने लगे कि नहीं, मैं ठहर नहीं सकता, मजबूर हूं, वापस जा रहा हूं। बाज लोगों ने कहा कि दीदारे रसूल को तर्क कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तेरी जिंदगी का क्या पता और काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का क्या पता, तू ये दीदार छोड़ के जा रहा है। कहने लगा मेरी बड़ी मजबूरी है, मेरी अम्मा आंखों से मोहताज है, माजूर है, मैं ही खाना पकाना करता हूँ उसका और मैं उसको वुजू कराता हूँ, नमाज पढ़वाता हूँ, अगर मैं यहाँ ठहर गया तो मेरी अम्मा को तकलीफ होगी। ये उजर करके चले गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सहाबा किराम ने बताया क्या वेश करनी आए थे और ये उजर करके चले गए और ये बता के गए कि मेरी अम्मा की मजबूरी है इसलिए वापस जा रहा हूँ। तो आपने ये नहीं फरमाया बड़ा बदकिस्मत निकला, मेरी ज़ियारत करके जाता, मेरा दीदार करके जाता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ के फरमाया, ऐ फारूक, जब तेरी अवैस करनी से मुलाकात हो मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कराना। आज लोग माँ की परवाह नहीं करते, आलिम मौलवी बने फिरते हैं, खाजी गाजी नमाजी बने फिरते हैं, बड़े बड़े कारी आलिम बने फिरते हैं हम लोग, और माँ को समझते हैं मैं पढ़ा हुआ हूँ, ये अनपढ़ जाहिल है। तुझे क्या मालूम है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक बुर्का पोश औरत आई, आपने रहमत वाली चादर अपनी उतार कर जमीन पे बिछा दी, माई को उसके ऊपर बिठाया, देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे, खजूरों का मीठा पानी बना करके पिलाया। जब जाने लगी तो दूर तक रुखसत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए। वापिस आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा ये कौन खुश नसीब माई थी? आपने फरमाया तुम नहीं जानते, मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा थी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी अपनी बूढ़ी अम्मा को देखकर खुश होता है, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, इसकी गोद में पला, इसने मुझे मुंह में से निकाल कर मेरे मुंह में दिया, इसने मेरी बड़ी सारी जिंदगी खिदमत की, आज भी मेरे लिए दुआएं करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके नाम आमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। वली उसको कहते हैं जो हर सुन्नत पे जान दे दे,
علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تھوڑی سی عمر ہے، 5-4 سال کی عمر ہے، والدہ نے سوت کی گٹھڑی بنا کر سر پہ رکھ دی، فلاں کے یہاں دیا، میں نے کاٹ کر سوت بنایا ہے، میری مزدوری کے پیسے لے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی تابع دار عورت تھی، اللہ والے نے عرض کر دیا امی مجھے جو سمجھا رہی ہو اتنے پیسے لانا، یوں سنبھال کے لانا، کوئی دور کی بات تو نہیں، خود جا کر کیوں نہیں دے آتی؟ فرمانے لگی لگتے جگر میرے پیغمبر نے 65 سال جس عورت کی عمر ہے، کہتی ہے میرے نبی نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع فرمایا۔ ہندوستان کے لوگ اکثر جانتے ہیں شہر پانی پت میں بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام ہے۔ تو جب یہ پیدا ہوئے اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ ناک میں دم کر دیا ماں باپ کے۔ ان کے والد ایک بزرگ کو لائے کہیں سے تلاش کر کے کہ صاحب اللہ نے بچہ دیا ہے، مگر وہ چپ ہی نہیں کرتا، اتنا روتا ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ وہ اللہ والے آئے اور ذرا سا بچے کے اس کان کو منہ لگایا، ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بچہ خاموش ہو گیا۔ تو بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد نے کہا حضرت آپ نے جو کچھ پڑھا ہے مجھے بھی بتا دو، یہ پھر رونے لگ گیا تو میں آپ کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ کیا عجیب بات کہی اس اللہ والے نے۔ کہنے لگا فخر الدین تجھے معلوم ہے اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے، حافظ جمال بی بی ہے، رات دن میں اس بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی، روزانہ قرآن پڑھا کرتی تھی، اس بچے کی روح کا قرآن کا جوڑ جڑ گیا، تعلق پیدا ہو گیا۔ جب یہ پیدا ہوا اما زچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا، بچہ روئے نہ تو کیا کرے؟ میں نے اس کان میں ایک آیت پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، بچے کو غذا مل گئی، بچہ خاموش ہو گیا۔ پشاور کے مسلمانوں جب عورتیں گود میں بچے کو لے کر قرآن پڑھ پڑھ کر دودھ پلایا کرتی تھی، اس عورت کی گود سے علامہ سید عبد القادر جیلانی آیا۔ جب عورت قرآن پڑھ پڑھ کر اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، اس کی گود سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آیا۔ جب یہ قرآن رات دن میں ایک ختم کیا کرتی تھی، اس کی گود سے بولی شاہ قلندر پیدا ہوا، اس کی گود سے علی احمد حجویری پیدا ہوا، اس کی گود سے مولانا احمد علی لاہوری پیدا ہوا، اس کی گود سے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوا۔ آج کی عورت وی سی آر کے سامنے بیٹھ کر بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یاد رکھو بدماش آئیں گے، گنڈے آئیں گے، ولی نہیں آئیں گے۔ روزانہ آپ لوگ ڈاکٹروں کے پاس بڑا ہجوم دیکھتے ہیں، بچوں کے لیے بیماروں بچوں کو لے لے کر مرد عورت آتے ہیں، تو ڈاکٹر بعض دفعہ نبض بچے کو دیکھ کے کہتا ہے اوہ اس کی اماں نے گرم چیز کھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سوال یہ کرنا چاہیے کہ کھائی اماں نے ہے، اماں تو ٹھیک ٹھاک ہے، بیمار بچہ ہے۔ بے شک بے شک، اماں تو بیمار نہیں ہوئی۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر بینگن گرم چیز ہے ماں کھائے تو دودھ کے ساتھ سرعت کر کے بچے کے پیٹ میں گرمی پہنچتی ہے، مسور کی دال کھائے تب گرمی پہنچتی ہے، گڑ کھائے تو گرمی پہنچتی ہے، اچار کھائے تو ترشی پہنچ جاتی ہے۔ اور پشاور کے مسلمانوں بینگن کی گرمی جا سکتی ہے دودھ کے ساتھ، اچار کی ترشی جا سکتی ہے، گڑ کی حرارت جا سکتی ہے۔ جو ماں قرآن پڑھ پڑھ کر دودھ پلائے گی قرآن کا نور نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ کیا وجہ تھی کہ اس زمین پہ اللہ کی سرزمین پہ ایک ایک ایسا ایسا اللہ والا آیا کہ ناخون بھی سنت کے خلاف نہیں کٹوائے۔ آج ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بزرگ ہے، حضور کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوئے، مدینے پاک میں تشریف لائے۔ آپ کسی جنگ میں کسی جہاد میں تشریف لے
आदमी हुआ, मदीने में आया और हुजूर की ज़ियारत के बगैर चला गया। माँ कहीं और चली थी, माँ अभी तुम कई आदमी मसले सोच रहे होंगे कि माँ बड़ी थी या नबी बड़ा था। बाबेवा मदीने में आया और हुजूर की जिंदगी में आया और दीदार छोड़ के चला गया। अजीब आदमी है। ख्वाजा वेश करनी कहते हैं मैंने हुजूर के दीदार को नहीं छोड़ा, मैंने हुजूर की ज़ियारत को तर्क नहीं किया, बल्कि मेरे आका ने ये फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया, काली कमली वाले ने पढ़ के सुनाया, और लोगों तुम अपने माँ बाप के सामने उफ न किया करो, तेरे उफ करने से सारी नेकियों को आग लग जाती है। ख्वाजा वेश करनी फरमाते हैं मैंने नबी की गुलामी की है, नबी ने ही फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब ये अमल तो ख्वाजा वेश करनी का है। ख्वाजा वेश करनी की अपनी समझ है, अपना अमल है, अपना तकवा है, अपनी परहेजगारी है। खुदा की कसम उस अमल में कितनी बरकत होगी, वो अमल कितना काबिल कबूल होगा जिसको हुजूर ने पसंद फरमाया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और लोगों ने बताया क्या वे करनी तशरीफ लाए थे, बगैर दीदार के चले गए। अम्मा को बीमार बतलाए थे, कहते थे उसकी नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं, उसकी वुजू कराने वाला कोई नहीं, उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं, मेरी अम्मा दुखिया हो जाएगी, मैं इसलिए चला गया। अब हुजूर ने भी तो ये नहीं फरमाया ना, आए 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 मेरी मुलाकात करता, मेरी ज़ियारत करता, मेरा दीदार करता। अरे पूरी कायनात की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सखावत, इबादत, दानत, हुकूमत, इंसाफ, अदल तमाम को एक तरफ रखो, फिर भी नबी के दीदार का मुकाबला नहीं हो सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो ये फरमाना चाहिए था ना कि बुरा किया मुझसे मिलके जाता। बल्कि हदीस की किताबों में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का ख्वाजा वेश करनी इतना बड़ा बुजुर्ग है। हज़रत उमर का हाथ पकड़ के फरमाया उमर, अवेश करनी से मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कराना। ख्वाजा वेश करनी से जाकर मेरा सलाम कहना और मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। और हुजूर
دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے، میں وہ خدا ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے۔ وہو علی بیدہ الملک، ملک میں راج میرا، وہو علی کل شیء قدیر۔ ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا۔ تو ہوتا کون آ کر کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی، اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا، ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب؟ وہ مجھے رنج دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی، پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی بوڑھے بھی حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، 3 چیزیں پسندیدہ ہیں میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟
جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا. کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو, خرچہ تو دیکھو, اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. پیسوں کو برباد کرنے والوں, بے قدری کرنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو, لیکن دنیا نہ تھی, بلڈنگ نہ تھی, کوٹھی نہ تھی, بنگلہ نہ تھا, چہل پہل نہ تھی. اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ, یہ تو مجبوری ہوئی نا, یہ تو ایک مجبوری ہوئی, پریشانی ہوئی, محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ, مجبوری اور چیز ہے, اختیار سے کرنا اور چیز ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا. لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا. سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اتنا بڑا بورا بھر کر آیا. اللہ غنی, بجائے خوش ہونے کے, بجائے مچلنے کے, بجائے فخر کرنے کے, اپنی خادمہ سے فرمانے لگی, حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے, میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا. خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے, میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی, میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. اس نے کپڑا لٹکا دیا. اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ. شیئر ضرور کریں. ایک اور بات تھی اس وقت میں, ضرورت مند جاتا تھا, یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے, جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے, پلے سے نہیں کھانا. جتنے بھیک مانگے ہیں نا بھیک مانگنے والے, 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا. اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے. فرمانے لگی کچھ نہیں ہے. وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے. اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی, گوشت سے میں بھی کھا لیتی. کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ, تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے, چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری, پریشانی جو ہوئی, غربت جو ہوئی, تنگی جو ہوئی, چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا. اور نہیں, یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے. اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے, کھجور بھی نہیں. اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں, پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں. اور
اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں. اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا, کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں. بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے. اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ آمین کہو. کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا, سب چل رہے ہیں فنا کی طرف. اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں, میری 50 سال عمر ہو گئی, میری 60 سال عمر ہو گئی, میری 40 سال عمر ہو گئی, میری 30 سال کم عمر ہو گئی, اور اصل بات ہمارے دماغ میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں. آج کل بڑی رات ہے, سویرے اٹھو, کم سے کم صبح و شام ہر آدمی ایک تسبیح درود شریف کی, ایک تسبیح استغفار کی, اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی. یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے. بکواس کرتے سو جاتے ہیں, بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں, بھلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا, خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے. تو یہ ساری چیزیں میں نے لی عرض کی تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے. کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے. ایک تسبیح درود شریف کی, ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجے بلند ہوں گے, 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی. تو کتنا بڑا اجر ہے. خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں. خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت. پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے, ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا, ایک ہے جمعہ پڑھنا, ایک ہے سیرو نہانا, اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں. ہاں, اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے, مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں. اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے, اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا لانتی ہمارا پیچھے سے. بہت مدت کی بات ہے, علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, میں کراچی تھا, تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو. اب کے میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے. ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو, میں بھی ادھر سے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے, تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا. تو کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے, ادھر چلو. تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے, اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا. وقتی آؤ, پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے, دل و دماغ بنے. اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا, لا الہ الا اللہ, خدا کے سوا الہ کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, پیدا کرنے والا کوئی نہیں, فصل میں, دکان میں, کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے, دجال ہے, بے ایمان ہے, وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل
قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے.